گلشن کے گل کملانے لگے جب ظلم کے بادل چھانے لگے گلشن کے گل کملانے لگے انسان جب اپنی بیٹی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے انسان جب اپنی بیٹی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے ہر شخص محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے اجالے چھا گئے محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے کہ بت تھرا گئے محمد آ گئے محمد آ گئے یہ جبر کے شعلے اب ابر اخلاص سے سب بجھ جائیں گے سبحان اللہ یہ جبر کے شعلے اب ابر اخلاص سے سب بجھ جائیں گے سب کلیاں لوری گائیں گی گلشن کے گل مسکائیں گے ہر سمت اجالے بکھریں گے سب ظلم و ستم مٹ جائیں گے جب آمن نبی کی گودی میں جب آمن نبی کی گودی میں سرکار مدینہ آئیں گے جھوم کے بستی میں یہ بولے گا سنسار محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے اجالے چھا گئے محمد آ گئے بھول گئے ہیں کیا پیچھے والے؟ اگر بھول گئے ہو تو میں دوسری ریپیٹ کروں نہیں نا؟ یہ نعت اگر یاد ہے آپ کو ذرا محبت سے سماعت کریں سبھی پڑھیں محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے آدم کی لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا سبحان اللہ کی لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جس کے صدقے آزاد کیا عیسیٰ نے جس کی امت میں آنے کا لوگوں عزم کیا اور ابراہیم نے خواہش کی تو رب نے انہیں یہ مزدہ دیا محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے یا عباس یا عباس آدم کی لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا ایک ایک حسینی ایک ایک سنی ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار کہہ دے یا رسول اللہ اور بابا سے بلند کہہ دے یا رسول اللہ آدم کی لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا مچھلی کے پیٹ سے یونس
اس کو جس کے صدقے آزاد کیا، عیسیٰ نے جس کی امت میں آنے کا لوگوں عزم کیا، اور ابراہیم نے خواہش کی تو رب نے انہیں یہ مژدہ دیا۔ دیکھو عبداللہ کے گھر سب نبیوں کے سردار محمد محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ بت خانے زور سے کہتے سبحان اللہ۔ بت خانے سارے کانپ اٹھے، کعبے کے صنم تھرانے لگے، بت خانے سارے کانپ اٹھے، کعبے کے صنم تھرانے لگے۔ اب کفر کی ظلمت ختم ہوئی، دنیا سے اندھیرے جانے لگے، توحید کی کرنیں پھوٹ پڑی، ایمان کے اجالے چھانے لگے، توحید کی کرنیں پھوٹ پڑی، ایمان کے اجالے چھانے لگے۔ جب عبداللہ کے ٹوٹے گھر میں سرور عالم آنے لگے، تو تھرا کر لگا، تھرا کر لگا بول اٹھی یہ مصرا کی دیوار۔ محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، اجالے آ گئے، محمد آ گئے۔ آخری بات سماعت کریں کہ کوئی کمزور نہیں ہوگا، سب شامل ہو جائیں اور سب محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کوئی کمزور نہیں ہوگا، ہر ایک جریو قوی ہوگا، کوئی کمزور نہیں ہوگا، ہر ایک جریو قوی ہوگا، آ کر اسلام کے دامن میں مومن ہوگا یا ولی ہوگا، وہ آ کے ولایت بانٹیں گے، وہ آ کے ولایت بانٹیں گے، سب نبیوں کے سردار ہیں جو کوئی صدیق و عمر ہوگا، کوئی صدیق و عمر ہوگا، کوئی عثمان و علی ہوگا۔ اب بدلے گی ساری دنیا، اب بدلے گا سنسار، محمد آ گئے، آ گئے، اجالے چھا گئے، محمد آ گئے۔ مقصد شیخ سن لیں، مثال میلاد منانا اولیاء کرام کی سنت ہے، بزرگوں کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، خود رسول اللہ کی سنت ہے میلاد کی خوشی منانا۔ میں نے دماغ میں حدیث پاک بیان کی تھی، جو وہاں پر تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بادل آیا، اور وہ بادل سرکار پر چھا گیا۔ جب وہ بادل غائب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں 3 کنجیاں تھیں، 3 کنجیاں۔ آواز آئی عرش سے، آواز یہ تھی کہ دیکھو محمد نے قد قبض محمد على مفتاح النصرة وعلى مفتاح النصرة وعلى مفتاح النبوة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی کنجیوں پر اور فلاح کی کنجیوں پر، علی مفتاح الفلاح اور نصرت کی کنجیوں پر حکومت کر لی ہے، قبضہ کر لیا ہے۔ وہ غائب ہو گیا، جب دوبارہ وہ بادل آیا پھر چھا گیا اور غائب ہو گیا، جب دیکھا حضور کے ہاتھ میں ہرا جھنڈا ہے۔
سرکار کے نیچے ایک چٹائی ہے اور اس ہرے جھنڈے کو سرکار اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے. سبحان اللہ. اتنے میں صدا آئی, آواز آئی کہ قد قبض محمد علی الدنیا کلھا, کہ اے لوگوں سن لو, اب محمد کا قبضہ پوری کائنات پر ہو گیا. سبحان اللہ. سرکار نے پوچھا گیا کہ سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ اسی دن میری ولادت ہوئی تھی. سبحان اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ سے زیادہ میں ہو چکا تھا, لیکن اعلان نبوت کے بعد سرکار سب کو کھلا رہے ہیں, بکرے کٹوائے جا رہے ہیں, لوگوں کی دعوت کی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میلاد کی خوشی منا رہے ہیں. اور اگر یہ سب دلائل نہ بھی ہوتے, احادیث کے نہ بھی دلائل ہوتے, تو میرے بھائی بتاؤ, آپ کے وہاں کوئی بچہ پیدا ہو, کوئی لڑکا آئے یا لڑکی آئے, حالانکہ آپ تو لوگ لڑکی لڑکے میں فرق کرنے لگے ہیں, نہیں. میرے آقا کی سب سے عزیز اولاد بیٹی ہے, نام سیدہ فاطمہ ہے. سبحان اللہ. اب یاد رکھیے گا آپ لوگ کہ یہ اگر دنیا میں آئے تو خوشی ہوتی ہے کہ روتے ہو؟ بولو بھائی, خوشی ہوتی ہے نا. عام لوگوں کے گھر اگر کوئی شخص, کوئی اولاد پیدا ہوئی تو کتنی خوشی مناتے ہیں, اور ایک ایسی ذات آئی جو عام نہیں ہے, رسولوں کی سردار, اس پہ خوشی نہیں منائی جائے گی, کیا رویا جائے گا؟ حدیث پاک ہے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی. آقا فرماتے ہیں شیطان رویا ہے 3 مرتبہ. 3 مرتبہ شیطان ابلیس خوب رویا, خوب رویا, خوب رویا. پہلی مرتبہ کب؟ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی. دوسری مرتبہ بھی رویا. تیسری مرتبہ شیطان تب رویا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. سبحان اللہ. آج بھی ابلیس روتا ہے اور روتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے بھائی, میلاد ہم سنیوں کی پہچان ہے. دلائل بہت سارے, شارٹ اینڈ سویٹ اتنا سن لیجئے کہ میلاد منانا یہ خانقاہوں کا رواج ہے. جنہوں نے آپ کو اسلام دیا ہے انہی نے آپ کو میلاد بھی عطا فرمائی ہے. دیکھیں کہ جب کوئی پریشانی آئی, تکلیف میں جب بھی آیا میں, جب کوئی پریشانی آئی, تکلیف میں جب بھی آیا میں, اس عالم ہستی میں لوگوں کر کوئی کہیں دکھ پایا میں, غم نے مجھے جب بھی گھیرا, دکھ درد سے جب ٹکرایا میں, جب بھی کوئی تکلیف پڑی, جس وقت شجر گھبرایا میں,